معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم افتح لنا بالخیر واختم لی بخیر، عاقبت بالخیر، کن خیر الورا کے واسطے۔ یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار اور مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبی جناب مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم، وبارک وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، اور تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ عزیزان محترم، پچھلی جمعہ کے اندر نماز فجر کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج پھر اسی کو آگے چلتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، جس نے رب کی یاد سے منہ پھیر لیا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے گا، برے عمل حرام فعل میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہے۔ تنگ زندگی کیسے ہوتی ہے؟ جس کا مفہوم تفسیر کے اندر موجود ہے کہ وہ برے عمل حرام کاموں کے اندر وہ مبتلا ہوگا، اور حرص میں گرفتار ہوگا، لالچ میں مبتلا ہوگا، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کے دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہوگا۔ اتنا مال و دولت بھی جمع ہو جائے لیکن پھر بھی اللہ اسے اس کے مال کے اوپر صبر عطا نہیں کرے گا، وہ اور مال کی لالچ میں، اور زیادہ مال کی لالچ میں وہ دن بدن بڑھتا جائے گا، اور دل ہر چیز کی طلب میں لالچ کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اور توکل کرنے والا جو مومن ہوتا ہے اس کی طرح اس کو سکون میسر نہیں ہوگا اس کے دل کو، تو یہ اس کے دل کو تنگ کر دیا جائے گا، کہیں اسے سکون نہ ملے گا۔ ایک بات ہے کہ جب بندہ سر اٹھانے سے بہتر ہے سر جھکا لو، عزت مل جاتی ہے۔
سر اٹھانے سے بہتر ہے سر جھکا لو، عزتیں ملتی ہیں، اور پلٹ کر جواب دینے سے بہتر ہے سکون اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو، سکون مل جائے گا۔ تو سر جھکانے میں عزت ہے۔ جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے دنیا، کاروبار، کام کاج، ہر ایک چیز کی اہمیت کو ترک کر کے صرف اللہ کو اہمیت دینا شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس کی اہمیت کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مبارک کہہ رہا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، وہ گناہوں کے اندر پھنستا چلا جائے گا، وہ دنیا کے اندر پھنستا چلا جائے گا، اور پھر جاتے جاتے حال یہ ہوگا کہ زندگی کب ہاتھ سے چھوٹ جائے گی انسان کو پتہ نہیں چلے گا، اور پھر وہ خالی ہاتھ قبر میں جائے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا وہ انسان کہ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ اے رب، اے میرے رب، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو اکھیارا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، اندھا کیوں اٹھایا۔ اب یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ اس کے آنکھوں کو چھین کر قبر سے اٹھاتا ہے، اندھا کر کے کل قیامت کے دن اٹھائے گا۔ پھر دیکھیں رب جواب دیتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، فرمائے گا کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہمارا پیغام آیا تھا قرآن کے اندر، اور بہت سارے احکامات ہم نے تم پر نازل کیے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، رب کہے گا کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیرے کیے کی کوئی خبر نہ رہے گی، تو نے اسے بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ جب تو زندہ تھا دنیا کے اندر تو نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا اپنے آپ کو، تو نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا، تو نے ہماری عبادت کو چھوڑ دیا، آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ زندگی میں جب تک تو زندہ تھا تیرے نزدیک ہماری عبادت کی کوئی اہمیت نہ تھی، دنیا سب سے پہلے تھی، کام کاج سب سے پہلے تھا، آج ہمارے یہاں تیری کوئی ویلیو نہیں۔ یہ اللہ کا حساب اور اللہ کا نظام ہے۔ تو یقیناً یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا عذاب دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، میرے احکامات آئے، لیکن تو نے ان پر ایمان نہ لایا، تو نے ان کا یقین نہ کیا، بہت ساری جگہوں پر تجھے آگاہ کیا گیا میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، لیکن تیرا دل اس طرف نہ بڑھا۔ اور پھر کہے گا ایمان تو نہ لایا، تو نے انہیں پشے پشت ڈال کر، سب کچھ ہلکے میں لے کر، میری عبادت کو پشے پشت ڈال کر ان سے منہ پھیر لیا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یقیناً آج زندگی نے وفا کیا ہے، یقیناً آج وقت ہے ہمارے پاس، تو آج آئیں عبادت کی طرف، رب کے ذکر کی طرف آئیں، جس کا حکم دیا قرآن کے اندر بارہا اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے، اپنے ذکر کے حوالے سے، اور بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے حوالے سے بیان فرمائی۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، یاد رکھیں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں گے۔ یوں ہی اگر ایک وقت کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے، یا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، یا زندگی بھر بھی کوئی عبادت نہ کرے، پھر بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، یہاں دنیا والے موجود ہیں، اگر سارے کے سارے اللہ کا ذکر کرنا بند کر دے پھر بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، چاہے ساری دنیا اس کا ذکر کرنا بند کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا مل کر اس کا ذکر کرنا شروع کر دے پھر بھی وہ اللہ الصمد ہے، ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری عبادت نہ کرنا یہ ہمارا نقصان ہوگا اس میں۔
دونوں طرف سے ہمارا یہ کریں گے تو فائدہ ملے گا, نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. ہمارے لیے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یقیناً یہ عبادت کا جو تصور ہمیں قرآن دے رہا ہے, اور بار بار دے رہا ہے, ایک بار نہیں دے رہا, بار بار اللہ نے قرآن مبارکہ میں نماز کے حوالے سے, ذکر کے حوالے سے, عبادت کے حوالے سے, اطاعت کے حوالے سے, فرما برداری کے حوالے سے بار بار قرآن نے اس میں بارہا بیان فرمایا. یقیناً یہاں سے پتہ چلتا ہے کس قدر یہ اہمیت کی چیز ہے یہ عبادت, اللہ کی عبادت. یقیناً بندہ جب جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر, تو پھر اللہ رب العزت ساری دنیا کو اس کے قدموں میں جھکاتا ہے, اس کے قدموں میں وہ جھکائے گا. یقیناً قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, قرآن نماز کی پابندی کرو سورج اگنے سے, سورج ڈھلنے سے لے کر رات تک. اور پھر جو اہمیت بیان کی گئی, ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور فجر کی نماز کی کہ جس کے گواہ فرشتے ہوتے ہیں, جس میں نازل فرشتے کیے جاتے ہیں, یہ وہ نماز ہے. اس قدر اہمیت والی وہ نماز ہے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا پڑھنے والے 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں لیکن فجر کی چھوٹ جاتی ہے, لیکن جس کی فجر کی ہوتی ہے پھر اس کی ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتی. فجر کی نماز اتنی اہم ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا آج فجر پڑھی ہے تو سب نماز ہوتی ہے, اور جب فجر نہیں پڑھتا بندہ تو پھر ظہر پڑھتا ہے, پھر عصر چھوٹ جاتی ہے, مغرب پڑھتا ہے, عشاء ہوتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے, یہ حال ہوتا ہے. لیکن جب فجر پڑھتا ہے تو ہر وقت کی نماز پابندی سے ہوتی ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں بڑا اجماع ہوتا ہے فرشتوں کا بڑا اجماع ہوتا ہے, اور فرشتوں کی قربت اور فرشتوں کی جو ہے کہ قربت کی وجہ سے اور ان کی موجودگی کی برکتوں کی وجہ سے انسان نیک کام میں آگے بڑھتا ہے. پھر اس کی طبیعت کے اندر وہ نکھار پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان گناہوں کی طرف نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے. یہ فرشتے اللہ نے بٹھائے ہیں, ایک طرف کرامن بیٹھے ہیں, ایک طرف کاتبین بیٹھے ہیں. 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. دائیں جانب والا امیر ہے, سردار ہے, بڑا ہے, اور وہ ہمارے اعمال کو لکھتا ہے, ہمارے نیک اعمال کو لکھتا ہے. اللہ نے اسے اسی کام کے اوپر بٹھایا ہے. اور دوسرا ہے وہ کاتبین ہے کہ جو ہمارے برے اعمال لکھنے پر معمول ہے, لیکن وہ امیر نہیں بلکہ ماتحت ہے. یہ والا سردار ہے, یہ والا اس کے انڈر میں آتا ہے. دائیں جانب والا بڑا ہے, بائیں جانب والا چھوٹا ہے. امیر جو چاہے کرے, لیکن جو ماتحت ہے, جو اس کے انڈر میں آتا ہے, اسے پوچھ کر کام کرنا ہے. سارا کام پوچھ کے کرنا ہے. اب جب انسان کسی نیک کام کا خیال تصور میں لاتا ہے, کوئی کام نیک کام کا خیال, تو یہ امیر ہے, وہ جو چاہے کرے, وہ فوراً اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے نامہ اعمال. ابھی صرف مومن نے خیال کیا ہے میں یہ کام کروں, میں یہ نیکی کروں, میں یہ اچھائی والا کام کروں, لیکن دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر, اور حضور کی امت کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ جب کوئی مومن یہ سوچتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں, تو یہ والا فرشتہ نیکی کو لکھ دیتا ہے. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, امیر ہے, لکھ دیتا ہے. اور جب کوئی گناہ والا فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ گناہ کا تصور ذہن میں لاتا ہے اور گناہ کرنے کا ارادہ بنا رہا ہے, ابھی خیال آیا یہ گناہ کروں, وہ گناہ کروں, خیال آیا, یہ لکھنے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے, کیا میں لکھ سکتا ہوں گناہ؟ جواب آتا ہے نہیں, ابھی کیا کہاں ہے اس نے, کیا کہاں. یہ کتنی مہربانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے ہر اینگل سے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے, ہر لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں, میرے بندے نیکیوں میں آگے آ جائے, گناہوں میں پیچھے آ جائے. ابھی اتنے پر بس نہیں ہے, اور جب یہاں پر اجازت نہیں ملتی کیا کہاں ہے, لیکن یہ کر رہا ہے. جب بندہ گناہ نیکی کا کام کر بھی نہیں رہا, اور جب بندہ نیکی کا کام کر لیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ ایک نہیں لکھتا, پھر وہ فرشتہ 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے, 10 نیکیوں کو لکھتا ہے. جب ایک بندہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ کرامن جو دائیں جانب والا ہے وہ 10 نیکیوں کو لکھتا ہے. اور پھر فرماتے اس کے اخلاص اور اس کی نیت کے اوپر ہے, اگر اس کی نیت اور زیادہ اچھی ہوئی تو پھر اللہ اسے 70 سے 70 گنا عطا فرماتا ہے, 700 گنا تک اسے ثواب دیا جاتا ہے ایک نیکی کا. اب یہاں دوسری دائیں جانب والا, بائیں جانب والے کا حال ہے, جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے وہ
نیک انسان وہ مومن ہے اگر گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اجازت لیتا ہے، کیا اب گناہ لکھو، پھر کہا جاتا ہے نہیں لکھ سکتا، ابھی وقت دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے میں نے گناہ کا کام کیا ہے، اور وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے، پھر تجھے مٹانا پڑے گا، اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر انتظار کر لے۔ کہ کیسا نظام رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا، انتظار کیا جاتا ہے، کچھ مہلت دی جاتی ہے، اور جب مہلت دی جاتی ہے تو نیکیوں والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بندے کے خیال دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر خیال پیدا کرتے ہیں کہ تو نے بڑا برا کام کیا ہے، اور اس کے نفس سے ملامت کرواتے ہیں، دل اس کا ملامت کرتا ہے برے کام کے اوپر اور اسے افسوس کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ اگر نیک ہے اور یقیناً اس کی قسمت میں یہ گناہ موجود نہیں، اگر یقیناً اسے توبہ کی توفیق میسر ہوتی ہے تو وہ فوراً گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اسے گناہ لکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ لیکن پھر وہ وقت گزرتا ہے اور جو مہلت ہوتی ہے وہ مہلت ختم ہوتی ہے، پھر جا کے وہ گناہ والا جو لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے سسٹم بنا کے رکھا ہے۔ اس سسٹم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اتنا مہربان ہے، کتنا کریم اور کتنا مہربان رب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہ کی طرف نہ آئیں، وہ چاہتا ہے میرے بندے عذاب میں نہ جائیں، بلکہ میرے بندے رحمتوں کے ساتھ جائیں، جنت کے اندر جائیں۔ امام راضی لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے ہم کلام اور باتیں کرتے ہیں، توریت کے اندر ذکر پڑھ رہے ہیں، توریت شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور ذکر پڑھتے ہیں ایک امت کا کہ جس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی جو نیکیوں کا خیال بھی کرے گی تو نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ایسی امت کا وہ ذکر پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی امت برائی کا کام تصور بھی کرے گی پھر بھی برائی نہ لکھی جائے گی لیکن نیکی لکھی جائے گی، اور جب وہ نیکی کرے گی تو پھر اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے اللہ اس ایک نیکی کو 10 نیکیوں میں لکھ دے گا۔ یہ ذکر پڑھنا ہے اور فرماتے ہیں کہ آگے ذکر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی امت جب آئے گی تو اس کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ جب ذکر پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، امام راضی لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ یہ ذکر پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، مولا ایسی امت کو میری امت بنا دے، میری امت کو ایسے اوصاف عطا فرما، ایسے کمال پیدا فرما میری امت کے اندر۔ اللہ رب العزت سے ندا آتی ہے اے موسیٰ یہ تیری امت کے لیے نہیں بلکہ یہ میرے محبوب کی امت کے لیے اوصاف ہے، میرے محبوب کی امت کے لیے۔ یہ کون سے ہے؟ یہ ہم کلام ہونے والے نبی ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ جلیل الپیغمبر کے اندر آتے ہیں، جلیل القدر پیغمبر میں آتے ہیں۔ یہ وہ موسیٰ کلیم اللہ خود کہتے ہیں باری تعالیٰ اگر تیرے محبوب کی امت اتنی عظیم ہے، تیرے محبوب کی امت کے اوصاف اتنے بڑے ہیں تو مولا میری دعا ہے کہ تو مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ کون ہے یہ موسیٰ کلیم اللہ؟ آج ہمیں تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اپنے محبوب کی امت میں بھی پیدا فرمایا اور مومن اور ایمان والا پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا، تو یقیناً اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، جس کی قدر دیکھیں جس امت کے اندر آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اور نبی بھی کیسے نبی؟ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ہر وقت جب جی جائے ہم کلام ہو جاتے تھے، وہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ اتنے بڑے پیغمبر۔ یقیناً یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی کامیابی آج ہمیں ملی ہے حضور کی امت میں پیدا ہو کر، تو یقیناً اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، نیکیوں میں آگے آنا ہے، نیکیوں کا تصور بھی کرنا ہے اور نیکیاں بھی کرنی ہے، اور گناہوں کے خیال سے بھی دور رہنا ہے اور گناہ سے بھی باز آ جانا ہے۔ تو یقیناً یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ نماز سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو یہی فرشتوں کی قربت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو یہی فرشتوں کی صحبت ہے، فرشتوں کا قرب ہے، تو یہی انسان کو نیکیوں کی طرف آگے لاتا ہے اور گناہوں سے دور کرتا ہے۔ اور جب بندہ نیکیوں کی طرف آگے آتا ہے، دیکھیں یہ فرمان ہے نیکیوں کے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے ان کامیاب لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں صحابہ کرام کا شوق اور ذوق، نیکیاں کرنے کا جذبہ دیکھیں صحابہ کرام کا۔ انہوں نے رسول کریم سے حدیث مبارکہ سنی، رسول اللہ کا فرمان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سب سے پہلے ہیں، دنیا چاہے جو کہے، دنیا چاہے جو مرضی کہہ لے، لیکن رسول اللہ کا فرمان ایک طرف ہے۔
ہماری نظروں میں وہی فرمان زیادہ ویلیوبل کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا، جو حضور نے ارشاد فرما دیا۔ سائنس کہتا ہے زمین گھومتی ہے، سائنس یہ کہتا ہے زمین، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے زمین گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، وہ وقت کا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین دنیا جو چاہے پہلے، جتنے چاہے اتنے فارمولے دے دے، لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کا فرمان سب سے بڑا ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کانپ رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ کو میخے بنا کے ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھ کے بتا دیا زمین ساکن ہے، دنیا جو چاہے کہہ لے، لیکن رسول اللہ کا فرمان سب سے پہلے، حضور نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے اور وہ حق ہے۔ یہ عاشق کی بات ہوتی ہے، یہ کامل مومن کی نشانی ہے کہ اپنے کریم، اپنے محبوب کے جو ہے کہ بتائے ہوئے فرمان پر وہ عمل کرے، آنکھ کان دل سب بند کر کے عمل کرے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ دنیا کا کیا ہوگا، کوئی کیا کہے گا، سب ایک طرف، رسول اللہ کا فرمان سب سے پہلے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، رسول اللہ کی زبان سے کلمہ نکلتا نہیں تھا کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اس قدر حضور کے کلمات کو وہ اپنا عزیز سمجھتے تھے، اس قدر اہمیت والا سمجھتے تھے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بازار میں جانے کی دعا پڑھے گا تو وہ صحابہ کرام وہ بازار میں جانے کی دعا اس قدر جی جان لگا کے پڑھتے تھے، اس قدر جی جان لگا کر، یقین تھا حضور پر کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا، رسول کریم نے ارشاد فرما دیا ہے، رسول پاک کا فرمان ہے، اس سے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ عمل کا حال کیا تھا، کس طریقے سے وہ صحابہ کرام کی جماعت وہ عمل کرتی تھی، اور حضور کا فرمان ان کے سامنے تھا۔ با جماعت نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اب جن صحابیوں کے لیے چھوٹ تھی کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، جن کی عمریں اتنی طویل ہو چکی اور جن کے پاؤں جواب دے چکے، جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی اور جنہیں سہاروں کی ضرورت ہے اور جو محتاج ہو چکے ہیں چلنے پھرنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، لیکن کوئی صحابی نہ تھا جو گھر میں نماز پڑھتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، جب کوئی جاتا تو پھر ان نابینا صحابی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جاتا تھا۔ کسی صحابی کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جس کو چلنے میں تکلیف ہے وہ کسی کا سہارا بن کے مسجد کی طرف آ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر جان لو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تم چاہے کتنے بیمار ہو جاؤ، گھسیٹ کر مسجد تک پہنچو گے، چل نہ پاؤ گے تو گھسیٹ کر پہنچو گے۔ تو یہ صحابہ کرام نے ان الفاظ پر عمل کیا اور سنا اور یقین کیا، پھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، گھسیٹ کر مسجد تک پہنچتے تھے اور چاہے کتنی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے لیکن وہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز کو ادا کیا کرتے۔ آج ہم باہر جانے کے لیے تو ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، چلو ہم جانتے ہیں باہر گھومنے کے لیے، فلاں جگہ ہوٹل میں کھانے کے لیے جانا ہے، فلاں جگہ یہ شادی ہے، تجھے دعوت ہے کہ نہیں ہے، چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ سسٹم ہے زمانے کا، یہ ہمارا سماج اور معاشرہ ہے، یقیناً بھائی چارگی اور محبت اسی سے بڑھتی ہے، لیکن یہ محبت صرف دنیا میں ہے، ہمیں اس محبت پر کام کرنا ہے جو آخرت میں کام آ جائے، وہ محبت پہ کام کرنا ہے۔ ایک سچا دوست جب کل قیامت کے دن جنت میں جا رہا ہوگا، دوستوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے دوستوں کی۔ جب ایک سچا دوست یقیناً جب جنت میں جائے گا اپنے دوست کے بغیر نہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، مالک میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ رب پوچھے گا بات کیا ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں، میرا دوست تو اس لائن میں کھڑا ہے جہاں گنہگار کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا تیرے دوست کو گناہ زیادہ ہے، کہا میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت اس جنتی کے صدقے میں ان گنہگار کی بھی بخشش کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ دوستی وہاں جب نیک دوستی ہو تو یہ کام آتی ہے، جب نیکی کی طرف یہ دوستی لے جائے تب یہ دوستی کام آتی ہے۔ تو یقیناً وہ دوستی ہمیں نبھانی پڑے گی کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو فون کیا جائے کہ بھائی تو نماز میں کہاں تھا، تو نماز میں کیوں نہیں ہے، چل ساتھ میں مل کر۔ ہم نے ایسا بھی کیا کبھی؟ کیا ہم نے اپنے دوست کو جگایا، ساتھ لے کر نماز کے لیے آیا؟ کیا ظہر کے وقت فون کیا، کیوں نہیں آیا، چل نماز پڑھنے کے لیے؟ کہاں ہے، ابھی میں نکل رہا ہوں 10 منٹ میں، تو گھر کے باہر کھڑا رہنا۔ جس طرح گھومنے کے لیے جاتے ہیں نماز کے لیے بھی اس طریقے سے آگے آنا پڑے گا، تب جا کے معاشرہ سدھرے گا، تب جا کے ماحول بدلے گا۔
صحابہ اکرام کے زمانے میں دنیا کا تصور ہی نہیں تھا. اس زمانے میں صحابہ کا تصور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ نماز چھوڑ سکتا ہے. تصور ہی نہیں تھا. اور جو موجود نہ ہوتا سمجھ لیا جاتا کہ وہ جو ہے کہ اس لیے موجود نہیں ہے تاکہ وہ بیمار ہے, بڑا سخت بیمار. صحابہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. نماز ختم ہوتی نہیں کہ صحابہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. سب سے پہلا کام عیادت ہوتا, اس کی مجاز پرسی ہوتی, سب سے پہلا کام. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابی رسول حضرت سلیمان یہ نماز میں موجود نہیں تھے. فجر میں پتہ چل گیا فجر میں موجود نہیں ہے. اب سب کو پتہ چل گیا, دل میں یہ معمول تھا سب کا کہ اگر کوئی بیمار ہے تبھی نہیں آیا نماز میں, ورنہ نماز میں حاضری ہوگی سب کی. تو یہ دل میں خیال آیا کہ وہ شدید بیمار ہوں گے اس لیے نہیں آیا. اب ان کی عیادت کے لیے جانا ہے, ان کی مزاج پرسی کے لیے جانا ہے, کیا طبیعت ہے, کیا حال چال ہے, پوچھنے کے لیے جانا ہے. حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم جب بازار کے لیے نکلے فجر کے بعد, بازار ہی میں ان کا گھر پڑتا تھا, اور آپ پہنچے. اور پہنچنے کے بعد اس سے گھر پر جاتے ہیں, ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں. کیا بات ہے, سلیمان کیوں نماز کے لیے نہیں آئے, فجر میں دکھے نہیں, طبیعت کیسی ہے؟ کہا طبیعت بڑی اچھی ہے. کہا نماز میں کیسے حاضری نہیں ہوئی؟ حضرت امیر المؤمنین سے کہا گیا کہ حضور رات کو عشاء پڑھ کے نوافل اور ذکر و اذکار اور رب کی عبادت میں لگ گئے, رات بھر عبادت کرتے گئے. اخیر عرصہ جو تھا, اخیر جو وقت تھا, اس میں انہیں نیند کا غلبہ آ گیا, وہ سو گئے اور فجر کی نماز چلی گئی. امیر المؤمنین نے آہ بھری اور کہا میرے نزدیک ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے ساری رات سو جایا جائے لیکن صبح فجر کی پابندی کر لی جائے. یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم, اور یہ صحابہ کرام کے لیے بھی درس تھا. وہ بندہ ان کے لیے سب سے زیادہ, حضرت امیر المؤمنین فرماتے ان کی زندگی سب سے بہتر ہے, وہ سونے والا بہتر ہے جو فجر میں اٹھ جائے, اس کے مقابلے میں جو ساری رات جگے عبادت میں جاگے اور پھر فجر کے وقت سو جائے, وہ بہتر نہیں ہو سکتا. ساری رات اگرچہ وہ عبادت کر لے. آج ہماری جو فجر چھوٹتے مین ریزن یہ ہوتا ہے دیر رات تک جگنا, دیر رات تک جگنا. یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی دیر رات تک جگنا ایسی صورت میں کہ پتا ہو نماز فجر جائے گی, منع ہے. آپ ذکر نہیں کر سکتے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے, آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے, امتحان کی تیاری بھی نہیں کر سکتے, سب منع ہے, سب گناہ, سب حرام ہے آپ کے لیے. فجر جائے گی. اب سوچیں کس قدر فجر کی اہمیت ہے. ایک نیک کام کرنے والوں کے لیے نیک کام کرنا منع ہے, تو گھومنے پھرنے والوں کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ گھومنا پھرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ صرف فجر کی اہمیت ہے. یقیناً یہی چیز کام آنے والی ہے. حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان سے گزرتے ہیں, اور گزرتے وقت دیکھا قبر والوں کا حال, بڑا برا حال تھا قبر کا. آپ نے متوجہ ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا کفن پھٹ چکا ہے, ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں, بڑا سخت حال ہے, حساب دے دے کے تھک چکا ہوں. حضرت مولا مشکل کشا سے وہ کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں تیری بیویوں نے شادیاں کر لی, تیرے بچے آگے بڑھ گئے زندگی میں, تیرے دوستوں نے اور دوست بنا لیے, جہاں تو بیٹھتا تھا وہاں کوئی اور بیٹھ رہا ہے. یہاں سے پیغام ملتا ہے یہ زندگی کسی کے کام نہیں آنے والی. حضرت دادا بپو قبلہ رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی مشہور ہستی اور ذات تھی ساورکنڈلا کی سرزمین کے اوپر, ہر کوئی آج واقف ہے, ہر کوئی واقف ہے. اور آج ان کے جنازے کی بھیڑ ہمیں درس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے, اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ بتاتی ہے. خود فرماتے ہیں کچھ ساتھ نہیں آنے والا, کچھ ساتھ, نہ مال نہ دولت نہ پیسہ نہ روپیہ نہ اولاد نہ رشتہ دار نہ گھر نہ بنگلہ نہ جائیداد, کوئی چیز ساتھ نہیں آنے والی. بس اگر ساتھ آئے گا آمنو وعملوا الصالحات, ایمان ساتھ جائے گا اور نیک اعمال ساتھ جائیں گے. اس پر محنت کی جائے, کوئی ساتھ نہیں آنے والا. بڑے سارے سے بنگلے بنانے والے موجود ہیں, گھر بنا لیا, بنگلے بنا لیے, لیکن جیسے ہی جانے کی باری آئی تو قبر میں جانے کی باری آ گئی. قدم رکھ نہ سکے, کچھ دن نہ گزار سکے اپنے بنائے ہوئے گھر میں, اور جب گزارنے کی باری بھی آتی ہے, موت بھی آ جاتی ہے, وہی گھر جو خون پسینہ ایک کر کے بنایا, وہی گھر حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بنایا تاکہ سکھ چین سے رہے, لیکن جب جنازے کی باری آتی ہے 10 منٹ بھی زیادہ اس گھر کے اندر جنازہ نہیں رکھا جاتا. کیا اسی کے لیے محنت کی جاتی ہے؟ کیا اسی کے لیے نمازیں چھوڑی جاتی ہے؟ کیا اسی کے لیے اللہ کے فرمان کو ایک طرف رکھا جاتا ہے؟
نہیں کام آنے والا کچھ بھی۔ جب بندہ قبر میں جائے گا تو یہی نیک اعمال کام آئیں گے، اور جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہوں گے پھر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا کرے گا، جیسے سید دادا بابو قبلہ کی ذات ہے، کس قدر دل میں لوگوں کے اندر محبت پیدا کی اللہ نے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھا نیک اعمال۔ 600 سے زیادہ مسجدوں کی تعمیر کرائی، ایسی جگہوں پر جہاں مسجدوں کی ضرورت تھی، ایسی جگہ نہیں کہ جہاں مسجدیں موجود تھی اور بازو میں مسجد بنا دی، ایسی جگہ جہاں مسجدوں کی ضرورت تھی وہاں مسجدیں بنائی ہیں، جہاں مدارس کی ضرورت تھی 250 سے زیادہ مدارس آپ نے بنائے تھے، اور بہت سارے اسکول کالجز اور بہت سارے اداروں کی مدد فراہم کرتے تھے، بہت سارے اداروں کی، اور ایسے نیک کام کرنے میں وہ آگے تھے۔ آج جا کے دنیا نے جو ہے کہ ان کے دل کے اندر محبت اللہ نے پیدا فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ نیک اعمال۔ میرے کو آ کے دے نہیں گئے کچھ، بس یہ ان کی محبت میرے دل میں اللہ نے بسائی، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، وہ نیک کام کرنے والے تھے، اس لیے آج ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً جو بندہ نیک کام میں آگے آتا ہے اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اس کے ذکر کو باقی رکھ دیتا ہے۔ یہی نیک بندے، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ذکر کو تا قیامت باقی رکھتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کامیابی کی راہ پر آگے جنت کا مسافر بناتا ہے۔ یقیناً اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور ان کے صدقوں تو پھر اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور کل بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں رہ کر نیک اعمال کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اب تبارک و تعالیٰ 5 گانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمانی و اسلامی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اور دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔